سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور دوستوں، ایمان کی دولت بہت قیمتی دولت ہے۔ ہم نے بھلا دیا ہے اپنی تاریخ کو۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہماری حیثیت کیا تھی اور دنیا کے اندر ہمارا مقام کیا ہے۔ اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جس دن اس بات کا احساس ہو گیا اس دن ہماری قسمت چمک جائے گی۔ اس دن دنیا بدل جائے گی۔ جس دن ہم نے اپنے مقام کو پہچان لیا، اپنے ایمان کی طاقت اور قوت کو پہچان لیا، اپنے اسلام کو پہچان لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، یا ایھا الناس، او لوگو، او مینکائنڈ، او پیپل، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او دنیا والوں یہ بات سن لو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تم سارے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں کسی طرح کا پاپ نہیں چلے گا، کوئی گناہ نہیں چلے گا، کوئی کرپشن نہیں چلے گا، کوئی لاپرواہی نہیں چلے گی۔ سارے لوگ ایک ہو جاؤ، سارے لوگ اللہ کو مان لو۔ کامیابی کا راستہ میں بتلا رہا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایمان کی دولت کو پہچانو، بہت بڑی اور بہت قیمتی دولت ہے۔ اور لوگوں، غفلت کو چھوڑو، دنیا کے سامنے جھکنا چھوڑو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، پوری دنیا تمہارے سامنے جھکے گی۔ یہ وہ پکار تھا، یہ وہ اعلان تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دنیا میں لگایا تو پوری دنیا جب عمل کرنے لگی تو دنیا کا ماحول بدل گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ایمان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے راستے پر چل کر کے تمام طرح کی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ ہر طرح کی کامیابی ہمیں یہی راستہ دلا سکتا ہے۔ آج کا نظام، آج کا سسٹم میرے بھائیوں بڑا ہی عجیب ہو گیا ہے۔ ہر طرف بے سکونی کا عالم ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ یہ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم اور آپ اسلام کے سائے میں ہماری زندگی نہیں ہے، ایمان پر ہماری زندگی نہیں ہے۔ اتنا اچھا ماحول تھا میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسا ماحول تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور ایسا تھا، وہاں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایسا ماحول تھا، ایسا ماحول تھا میرے بھائیوں کہ وہاں ایسا نظام بنا رکھا تھا۔ سوچیے، ہمارا اور آپ کا نظام تھا، ذرا ہم اور آپ سوچیں اور اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اور آپ کا نظام تھا میرے بھائیوں، وہاں کمانے دھمانے کا بھی کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، تو جو مالدار ہو غریبوں کی رعایت کریں، غریبوں کا خیال کریں، ہدایہ تحائف پیش کریں، یہ ماحول تھا۔ ایسے مسلمان تھے، پڑوسی کا خیال کیے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، ان کو نیند نہیں آیا کرتی تھی کہ کہیں میرا پڑوسی بھوکے تو نہیں سو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا وہاں کا ماحول تھا، ایسا اچھا نظام بنا رکھا تھا۔ آج ہم اور آپ ظاہر سی بات ہے اسلام اور ایمان کے دائرے سے کافی دور ہیں۔ اسلام نے جو ماحول دے رکھا تھا اس سے کافی دور ہیں، تو ہم پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ ذرا آپ ہی سوچئے، وہ بھائی چارگی کا ماحول، وہ ایکتا کا ماحول، ایک دوسرے کے خیال کا ماحول،
خود بھوکے رہ جانا اور دوسروں کو کھلانے کا ماحول، ایسا ماحول مسلمانوں نے بنا رکھا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ لیکن آج یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، کیونکہ ہمیں ایک دوسروں کا خیال نہیں ہے، ایک دوسروں کی دیکھ ریکھ نہیں ہے، سب اپنے اپنے میں پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں وہاں تو ایسا ماحول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بنا رکھا تھا، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کو پوچھنا کہیں کوئی بھوکے تو نہیں نہ ہے، کہیں کوئی پریشان تو نہیں نہ ہے، کہیں کوئی تنگی میں تو نہیں نہ مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے ایسا ماحول تھا، دین پر چلنا آسان تھا۔ لیکن آج میرے بھائیوں اور دوستوں جو بولتے ہیں نفسا نفسی کا عالم قیامت میں ہوگا، دنیا ہی میں آج نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم نے دین کو چھوڑا تو ماحول اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ دنیا ہی میں آج ہم یہ عذاب خدا بنتی ہے، دنیا میں ہی نفسا نفسی کا عالم دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے میں پریشان ہے، اپنے تئیں پریشان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں جب خود ہی آدمی پریشان ہے تو دوسروں کو کیا دیکھے گا، دوسروں کو کیا پوچھے گا، دوسروں کا خیال کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ماحول سدھرے، معاشرے کا ماحول سدھرے، گھر کا ماحول سدھرے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ سدھریں، سب سے پہلے اسلام پر آئیں، ایمان پر آئیں، عبادات پر آئیں، اخلاقیات پر آئیں، معاملات پر آئیں، اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ اسلام صرف نماز روزہ کر لینے کا نام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو پوری دنیا کے اندر پھیلا، اس کا سب سے بڑا ہاتھ اخلاقیات کا رہا ہے، معاملات کا رہا ہے، معاشرت کا رہا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو یہ ہمارے اندر نہیں ہے، امت ہم سے جڑ کر کے رہے یہ ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جذبہ آج نکل گیا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا، خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانا، پڑوسی کے گھر کیا حال ہے، یہ تمام جذبہ آج نکل گیا میرے۔ آج حال تو ایسا ہو گیا ہے، نیوز میں خبریں آتی رہتی ہیں، گھر کا فرد ہی دنیا سے چلا گیا 15 دن بعد پتہ چل رہا ہے کہ کل کی خبر، پڑوسی بھی انتقال کر گیا، گھر میں مرا پڑا ہے، مہینوں بعد پتہ چل رہا ہے۔ ایسا نفسا اور نفسی کا عالم ہو گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے حیثیت کو پہچانیں کہ دنیا کے اندر ہم کس لیے آئے تھے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیے پوری دنیا والوں کو اسلام کی طرف بلائیے، ایمان کی طرف بلائیے اور کھل کر کے بتا دیجئے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو، ایک ہو جاؤ، ایک راستے پر چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گہار، ایک پکار لگایا، اپنے اندر اس بات کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اللہ سے بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان میرے بھائیوں جیسا رہنا چاہیے ویسا ہے نہیں۔ دنیا کا تمام کام بنانے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہر بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ہر مصیبت کو ٹالنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ وہ یقین تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر، یہ وہ یقین تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جس نے پوری دنیا کو بدل کر کے رکھ دیا میرے بھائیوں۔ کیونکہ یہ یقین جب دل کے اندر آ جائے گا انسان کے اندر تو پھر انسان سے اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوٹے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں چھوٹے گا۔ جب آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ اسی راستے میں چلتا ہی کامیابی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تنصروا اللہ ینصرکم
धर्मो रक्षति रक्षिते, दूसरे ग्रंथ भी ये बात कहते हैं। आप इबादत पर फोकस कीजिए, आप नमाजों पर फोकस कीजिए, अपनी तवज्जो आखिरत पे आप रखिए, अपनी तवज्जो मामलात को दुरुस्त करने पर आप रखिए, अपनी तवज्जो आप अखलाकियात बनाने पर रखिए, अपनी तवज्जो आप गुनाहों से बचने पर रखिए, नेकी करने पर रखिए, बाकी मामलात को अल्लाह संभाल लेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। आप तवज्जो सिर्फ नेकियों पर रखिए, आप तवज्जो मुस्बत चीजों पर रखिए, आप अच्छाई पर तवज्जो रखिए। अच्छाई करना दुनिया में आपका काम है, अच्छाई फैलाना दुनिया में आपका काम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास। आप बेहतरीन उम्मत हो, आप अच्छे लोग हो, आपका काम है दुनिया के अंदर नेकी फैलाना, बुराई मिटाना। ये कब होगा? जब खुद हम बुराई से बचेंगे और नेकी करेंगे, तब नेकी फैला पाएंगे। ये काम हमारा था मेरे भाई दोस्तों, ये जिम्मेदारी हमारी थी। दुनिया में हमारा मकाम था, अल्लाह ताला ने ये हैसियत देकर के हमें दुनिया के अंदर भेजा था। ये हमारा काम है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का काम, सच्चाई फैलाने का काम, लोगों के ताल्लुक को अल्लाह से जोड़ने का काम। मेरे भाइयों, हर एक मुसलमान मर्द औरत जवान छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबका ये काम था। अगर दुनिया के अंदर हमने ये काम संभाल लिया, ये जिम्मेदारी संभाल ली, तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने जब तक अपनी जिम्मेदारी को अदा करते रहे, वो दुनिया के अंदर सुरखरू रहे, दुनिया के अंदर वो कामयाब रहे। मेरे भाइयों, उनको कोई नाकाम नहीं कर सकता था, उनको कोई आंख नहीं दिखा सकता था। और जिस तरफ चल पड़ते रास्ता बन जाता था। दरियाओं में उन्होंने रास्ता बना लिया। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कब था? 313 हजारों पर कब भारी थे? जब उनके अंदर ईमान की ताकत थी, जब उनके अंदर, जब वो इस्लाम के रास्ते पर वो चल रहे थे, तब दुनिया ने ऐसा नजारा देखा, तब दुनिया ने ऐसा नजारा देखा। वरना 54, 55, 56 मुस्लिम ममालिक होते हुए छोटा सा कंट्री एक दूसरे मुल्क पर बमबारी हमले कर रही, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर सकती है। जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों दोस्तों, अपने हालात को बदला जाए और अल्लाह की तरफ आया जाए, अल्लाह से रुजू किया जाए, गुनाहों से तौबा किया जाए। साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जो माहौल बना रखा था, जैसा माहौल वहाँ का था, वो घरों में इबादत करना, वो तहज्जुद पढ़ना, हर एक का तिलावत करना, एक दूसरे का ख्याल करना, आपस में तोड़ ना करना, दिलों में जोड़ पैदा करना और मस्जिदें नमाजों में भरी रहना, एक दूसरे का हालचाल पूछना। मेरे भाइयों, एक दूसरे की इस्लाह करना, मुसालहत करना, आपस में सुलह कराना, एक दूसरे को तरजीह देना। मेरे भाइयों, आपस में हदीये तोहफ़े पेश करना, एक दूसरे को सलाम करना, गाली गलौज ना बकना, दिलों को साफ रखना, कोई फजूल काम ना करना, अच्छे काम करना, नेकियां फैलाना। वो जो माहौल था, वो जो पर्दे का माहौल था, वो जो महरम और गैर महरम का माहौल था, कैसे महरम को रहना चाहिए, कैसे गैर महरम को रहना चाहिए, पड़ोसियों के साथ हमारा हक क्या है, कैसे पड़ोसियों के साथ मामला कैसे करना चाहिए। मेरे भाइयों, जब हम अपने पूरे माशरे को बनाएंगे, जब हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाएंगे, जब हम अपने माहौल को ऐसा बनाएंगे, तब जाकर के बदलाव आ सकता है। वरना मेरे भाइयों और दोस्तों, सिर्फ एक दिन आकर के जुमा पढ़ लेने से हालात कभी भी बदल नहीं सकते। हालात बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन की इबादत ये यहूदियों का तरीका है, ये नसरानियों का तरीका है। इत्वार के दिन जैसे कि वो जाते हैं और इबादत कर लेते हैं, उसके बाद एक पादरी आवाज देता है, यू आर फॉरगिवन ओ माय सन, यू आर फॉरगिवन ओ माय सन। पूरे हफ्ते जाओ फिर इत्वार को आ जाना। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुसलसल काम करने का,
5 وقت کی نماز پڑھنے کا، مسلسل میدان میں رہ کر کے اسلام کو آگے بڑھانے کے کام کرنے کا، ایمانیات کے کام کرنے کا، لوگوں کو تعلق اللہ سے جوڑنے کا کام کرنے کا، آپ کہیں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں یہ کام آپ کر سکتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دکان پہ ہیں، اس میں آپ جو ہے اسلام کے حساب سے آپ چل سکتے ہیں، اسلام کے حساب سے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہم کو کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے میرے بھائیوں دوستوں، اور بڑا آسان ہے اسلام پر چلنا۔ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، کیسے بزنس کیا جاتا ہے دنیا والوں کو کر کے دکھا دیں، کس طریقے سے معاملات کیے جاتے ہیں دنیا والوں کو کر کے دکھا دیں۔ پڑھیے، آپ فقہ کو پڑھیے، کتاب البیوع پڑھیے، ہاؤ ٹو ڈو بزنس کیسے کیا جائے، اور اسی طرح ہاؤ ٹو بیہیو ود ادرس، تمام چیزیں فقہ میں پڑھیے۔ یہ مسئلے ہم جانتے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہم پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ اسلام نے ہر راستے کی طرف گائیڈ کر دیا ہم کو، رہنمائی کر دیا ہم کو۔ سیاست آپ کیسے کریں، ہاؤ ٹو ڈو پولیٹکس کیسے کریں، یہ بھی اسلام نے ہمیں راستہ دیا ہے۔ لیکن پولیٹکس کرنے والے ان کو کبھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں فقہ میں کیا ہے، قرآن حدیث میں کیسے کہا گیا سیاست کرنے کو، کبھی کسی کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ بزنس کرنے والا ہے، کبھی کسی کا ذہن نہیں جاتا ہے کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے، بزنس آپ کیسے کرو، ناپ تول آپ کیسے کرو، کبھی کسی کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کا ذہن کبھی نہیں جاتا کہ قرآن میں تبلیغ کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، حدیث میں تبلیغ کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جو جس فیلڈ میں ہے، جو جس میدان میں ہے، اپنے اپنے حساب سے آیتوں کو جانے، اپنے اپنے حساب سے وہ حدیثوں کو جانے، پورے دین پر اس طریقے سے عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور وہی اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ پورے دین پر چل کر ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل ہم دین والے بن جائیں، مکمل اسلام ہمارے اندر ہو۔ ایک جز کو مان لینے سے، ایک پارٹ پر بس عمل کر لینے سے میرے بھائیوں، صرف جمعہ پڑھ لینے سے ہمارے حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ نعرے لگانے سے، آئے ہم مجلس سے لگا لیں، تھوڑی بہت دن کی بات سن لیں اور خوش ہو لیں، ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا، بڑی بڑی ڈیگچیاں چڑھا دیں، کھلا دیں۔ میرے بھائیوں، مولوی صاحب کو 400-500 دے دیں، ہاں ہم کام ہو گیا ہمارا۔ کون سا دین بنا رکھا ہے ہم نے، کون سا ماحول بنا رکھا ہے میرے بھائیوں؟ بدلاؤ کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ رسم و رواج، خرافات، واہیات، دکھاوا، ریاکاری میرے بھائیوں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے رونے کی ضرورت ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم بول کر کے بھی، سوچ کر کے بھی ہم سجدے کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے، گناہوں سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں، ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمارا ہر کام بن سکتا ہے، ہر کام بنانے والا اوپر والا اللہ ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اس سے رونے کی ضرورت ہے، تنہائی میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ نے توبہ کر لیا، اللہ کے سامنے ہم نے گڑ گڑا لیا، اللہ ہمارے ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے میرے بھائی۔ ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے، دور ہوگی، ہمیں اللہ کا ایسا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ یہ پریشانی ہے تو دور کر، یہ مصیبت اللہ تو دور کر، تیرا درد چھوڑ کے میں کہاں جاؤں، کہیں نہیں جاؤں گا، یہ چیز تو صحیح کر۔ یہ یقین کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یقین کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرتے تھے، سجدے میں رہا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ماحول کو چینج کر کے اور بدل کر کے رکھ دیا، گھروں کے ماحول کے، معاشرے کو ماحول کر کے۔ یہ میرے بھائی دوستوں، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کی بس میں بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حدیثیں پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، ان کی ایک بہت بڑی عادت ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دنیا کا یتیم کا وہ اللہ سے دعا ضرور کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، یہ گڑھن ہونی چاہیے کہ لوگ بے نمازی ہیں، بے پردہ ہیں، اسلام کا ماحول نہیں، دین کا ماحول نہیں، ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ آج ہمارے اندر نہیں رہے گی۔
یہ طرف ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے یہ اللہ یا اللہ یہ سب ماحول صحیح کر دے. اللہ انشاءاللہ آپ ہی کو کھڑا کر دے گا, معاشرے میں سے کسی کو اللہ کھڑا کر دے گا جو آئے گا اور پورے ماحول کو صحیح کر کے رکھ دے گا. کوئی آئے تو مسجد میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا تو کرے میرے بھائی دوستوں. یہ ہے اس طریقے سے اس جگہ سے بدلاؤ آئے گی. تنہائی میں اللہ سے دعا کرنے سے بدلاؤ آنے کا یہیں سے آغاز ہے, یہیں سے شروعات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.